جو ان کے ساتھ تنظیم کے لوگ انہوں نے مولانا کو زیادہ جو ہے نا وہ بھڑکا دیا ہے۔ علیمہ خانم جو ہے وہ پارٹی کے اندر ہر وہ شخص جو کہ پرومیننٹ ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ علیمہ خانم کی جو مطالبات ہیں یا ڈیمانڈز ہیں وہ اللہ ہی پوری کرے۔ مودی کے ساتھ جو ہے وہ مل کر رچائے جانے والا ڈرامہ کرا دے رہی ہیں، گھٹ جڑ کہہ رہی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم، آپ بتائیں۔ اس ویکنڈ پہ خبروں کی بھرمار تھی ویسے۔ ہاں بھرمار تھی، لیکن میرا ویکنڈ کے اوپر نا وہ اتنے زیادہ کام جو ہیں وہ یعنی بلڈ اپ ہوئے ہوتے ہیں، وہ کرنے پڑتے ہیں۔ حساب کتاب جو ہے نا وہ بڑا مشکل کام ہے۔ آپ نے گھر کے کام تمام کی تمام بکس کو سیٹ کرنا، یقین کریں میں تو سنڈے بھی میرا ورکنگ تھا اور لیٹ نائٹ تک 12 بجے تک ورکنگ رہا۔ اچھا، ہاں تو بالکل آرام نہیں کیا اس ویکنڈ پر۔ تو اس ویکنڈ آپ کو خبروں سے کچھ خبروں کو ساتھ ساتھ رہا ہوں جی، بالکل ساتھ ساتھ چیک کر رہا تھا، ہر چیز دیکھ رہا تھا۔ اچھا ہاں، پھر آپ نے مولانا صاحب کا جو وکلا کنونشن سے خطاب تھا وہ بھی سنا ہوگا۔ سنا ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ مولانا سخت غصے میں ہیں۔ مولانا از ناٹ ہیپی۔ مولانا کا جو ناٹ ہیپی، میرے خیال کے مطابق مولانا کو جو ان کی اپنی جماعت ہے اس کی طرف سے بھی یعنی اس اوپینین کو یعنی ڈیولپ کرنے میں انہوں نے کردار ادا کیا ہے۔ جو ان کے ساتھ تنظیم کے لوگ ہیں، جو ان کے فیملی بھی ہیں، کچھ قریبی پرانے رفقا ہیں، ساتھی ہیں، انہوں نے مولانا کو زیادہ جو ہے نا وہ بھڑکا دیا ہے۔ اور پھر سوشل میڈیا کا جو امپیکٹ ہے وہ مولانا کو بھی جو ہے اس کا وہ آنا شروع پڑا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر ان کے خلاف ایک کمپین تو چلی ہے جی، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے جینوئنلی ان کی بات کی مذمت کی ہے، اور میں نے بھی یہ کہا تھا کہ مولانا سے غلطی ہو گئی ہے، وہ الفاظ ان کو ادا نہیں کرنے چاہیے تھے شہداء سے متعلق۔ لیکن پھر جو مولانا کی ذاتیات کے اوپر آ جانا، مولانا کو جس طریقے سے انہوں نے ٹارگٹ کیا وہ درست طریقہ کار نہیں تھا۔ کچھ لوگوں نے جو کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہو جاتے ہیں، آپ سمجھ رہی بات میری، وہ اپنی اس چیز سے باہر نکل جاتے ہیں نا، اور وہ مولانا سے متعلق تضحیک امیز ان کے الفاظ تھے۔ وہ تنقید نہیں تھی، وہ مذمت نہیں تھی، وہ تضحیک تھی۔ تو وہ پھر تمام چیزیں جو کہ شاید مولانا کو یہ احساس ہوا کہ کوئی کروا رہا ہے، اور ممکن ہے کہ کچھ لوگوں سے کروایا بھی گیا ہو، کچھ لوگوں نے جینوئنلی کیا ہو، کچھ لوگوں نے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ کا رنگ پکڑ لیا ہو، کچھ لوگوں نے کسی کو خوش کرنے کے لیے کیا ہو۔ سوشل میڈیا تو ایسے ہی ہے نا، بے لگام ہے بالکل۔ تو لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے وہ یہ آیا کہ مولانا مزید جو ہے وہ ناراض ہو چکے ہیں۔ اب مولانا کی اگر جو ناراضگی ہے، کوئی گریوینس ہے، تو وہ کسی شخص کے ساتھ ہے یا شہداء کے ساتھ ہے۔ سوال یہ ہے، جو شہداء کی فیملیز ہیں کہ پیسے تنخواہ لیتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، یہ بات مناسب نہیں ہے نا جی۔ اس کی تو وضاحت کر رہے تھے۔ یہ وہ بیان ہے جو کہ مولانا کو شروع میں ہی واپس لے لینا چاہیے تھا، اس پہ تاخیر کی ہے مولانا نے۔ اور پھر ان لوگوں نے یعنی مولانا کے دیکھیں نا، کچھ جیسے میں چاہنے والا ہوں، لیکن بہت سے لوگ مولانا سے جو ہے نفرت کرتے ہیں، اور وہ بہت برے ان کے ریمارکس ہوتے ہیں مولانا فضل الرحمان سے متعلق۔ تو وہ جس قسم کی ہستی ہیں، اس طرح سے ان سے متعلق غلیظ زبان کا استعمال کرنا وہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ اور یہ مولانا اب یہ معاملہ میرے سے ٹھنڈا ہونا چاہیے، یہ زیادہ نہیں بھڑکنا چاہیے۔ لیکن وہ تو پنجاب میں بھی جلسوں کی اندیا دے رہے ہیں کہ اب ہر جگہ پر ہوں گے، پنجاب میں بھی ہوں گے، ہم پنجاب بھی جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کنٹروورشل بات یہ بھی کی کہ ہمیں کہا گیا کہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت گرا کر آپ اپنی بنا لیں، لیکن ہمیں لوٹوں کی حکومت نہیں بنانی تھی۔ اس طرح کی بھی کچھ باتیں انہوں نے کی۔ اچھا، مولانا کو جس نے کہا مولانا اس کا نام لے لیں۔ ہاں، یہ نام نہیں نہ لیا انہوں نے۔ دیکھیں، نام لے لیں۔ کیا گورنر صاحب نے کہا؟ گورنر صاحب سے تو ان کی بات چیت ہی نہیں ہے اس ٹائم تو، یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے جو معاملات تھے وہ سارے تو گورنر صاحب دیکھ رہے تھے، فیصل کریم کنڈی صاحب۔ اب کنڈی صاحب جو ہیں، اگر انہوں نے بات نہیں کی تو پھر بات کس نے کی؟ اگر یہ بات کی ہے کسی اسٹیبلشمنٹ کے کسی بندے نے تو اس کا نام لے لیں۔ ہاں بالکل، ان کو نام کے ساتھ آنا چاہیے۔ ہاں تو نام بتائیں اس کا، کون بندہ تھا، کس نے کہا ہے اور کس کیپیسٹی میں کہا ہے۔ لوگ تو ٹوٹے ہی نہیں تھے۔ ہاں، علی امین سے متعلق بات ضرور تھی کہ علی امین سے کچھ رابطے ہوئے تھے، اور علی امین کو کہا تھا کہ آپ اپنا جو ہے وہ استعفیٰ نہ دیں اور آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ کو ووٹ دے دیے جائیں گے۔ ایسے کچھ اپوزیشن کی جانب سے ایک آفر تھی علی امین گنڈاپور کو، لیکن جس کا حصہ تھے مولانا، اچھا، جس کا حصہ مولانا کی جماعت تھی، بٹ اس کو انہوں نے اس ٹائم علی امین نے ریجیکٹ کر دیا۔ بعد میں اب ان کو آفٹر تھاٹس آئی ہوں گی، شاید آئی بھی ہیں۔ خیر، اس وقت ویسے بہت سے لوگ اس بات کو کنفیوز ہیں کہ مولانا صاحب اچانک اتنے ناراض کیوں ہو گئے۔ اچھا، نہیں، مولانا کی ناراضگی جو ہے نا وہ یعنی اب یہ سمجھ لیں کہ کچھ موقع انہوں نے خود فراہم کیا ہے۔ میں یقین کریں کہ جو ٹاپ کے پولیٹیشین ہیں، میں مولانا کی بہت عزت کرتا ہوں،
ہاں آپ تو مجھے بہت پسند ہے. لیکن مولانا سے جو شہداء سے متعلق جو الفاظ ہیں, چاہے وہ کہتے ہیں ساق و سباق سے ہٹ کر ہیں, پھر بھی آپ کو کرنا چاہیے تھا. شہداء جو ہیں وہ یہ قوم ان کی مقروض ہے, ان کی فیملیز کے دلوں کی آزاری ہوئی ہے. مطلب آپ کو یہ بات تھوڑی سی کرنی چاہیے, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. رہا سوال کچھ جو غلیظ مغالطات مولانا سے متعلق بولے جا رہے ہیں وہ کنڈیمنیبل ہیں, اور ان کی NCCI کے اندر شکایات ہونی چاہیے. ٹھیک. اچھا اب آ جاتے ہیں PTI کی جانب. PTI میں تو ویسے تو آپس میں ہی بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے, لیکن علیمہ خانم سوات میں کر رہی تھی خطاب, وہ اب سوات پہنچی ہوئی تھیں, اور وہاں پر انہوں نے جو ایک باقی باتیں تو ان کی وہی تھیں جو ہمیشہ سے وہ دہراتی ہیں, لیکن ایک چیز انہوں نے کہی کہ وہ مراد سعید کو کہہ رہی تھی کہ اب آپ باہر آ جائیں اور سوات کے لوگوں کے ساتھ یعنی اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, اور اب وقت آ چکا ہے, اور ہم بہنوں نے بھی یہ طے کر لیا ہے کہ اب ہم مزاحمت کی اس کے ساتھ ہی جائیں گے چاہے ہم شہید ہو جائیں. لیکن اس کے بعد مراد سعید کا جو ٹویٹ آیا, لمبا چوڑا ٹویٹ تھا, لیکن بہرحال انہوں نے خان صاحب کے کہے کے بغیر سامنے آنے سے تو انکار کر دیا. اس ساری چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مراد سعید کے علاوہ بھی کافی روپوش لوگ ہیں. عمران خان صاحب نے بھی آگے کہہ دیا نا کہ باہر آ جاؤ, تب بھی نہیں آئیں گے. کیسی بات کر رہی ہیں عمران خان صاحب تک تو ابھی تک کسی کی میں کہہ رہا ہوں مراد سعید کو اگر عمران خان بھی کہیں کہ آپ باہر آؤ تو مراد سعید نے کہاں باہر آنا ہے جی. بس یہ سمجھ لیں کہ وہ سوشل میڈیا پر ہی بیٹھ کر وہ اس نے ٹویٹس کرنے ہیں, سیٹ اس کی خالی ہو گئی, سینیٹر بنایا پہلے اس کو, پھر وہ سیٹ خالی ہو گئی, پھر وہ ڈی نوٹیفائی ہو گئے, تو یہ تو ایسے ہی معاملہ چلتا ہے جی. یہ علیمہ خانم سہیل آفریدی کو کیوں نہیں کہتی ہیں؟ ان کو بھی تو عشق عمران تھا نا. کیا مایوس ہو چکی ہیں جو PTI کی موجودہ قیادت ہے اس وقت اس سے؟ اصل میں علیمہ خانم کی کسی سے نہیں بن پا رہی. علیمہ خانم جو ہے وہ پارٹی کے اندر ہر وہ شخص جو کہ پرومیننٹ ہے اس کو ختم کرنا چاہتی ہیں, اور جو ان کے جو ہے نا پاؤں میں آ کے بیٹھ جائے. سلمان اکرم راجہ تھوڑا سا پاؤں میں بیٹھا, اس کے بعد دیکھ رہے ڈسٹنس ہو گیا. اب ویسے تو ہر جگہ سلمان اکرم راجہ صاحب ساتھ ہوتے تھے, لیکن علیمہ خانم کی جو مطالبات ہیں یا ڈیمانڈز ہیں وہ اللہ ہی پوری کرے, وہ پوری نہیں ہو سکتی. سو لہٰذا اب علیمہ خانم صاحبہ محترمہ وہ گئی ہیں جو سوات کی انہوں نے ریلیز نکالی ہیں, تو کس کیپیسٹی میں نکالی ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے کراؤڈ کو نکالنا چاہ رہی تھی. ہاں چاہ تو یہی رہی ہے, کہتی ہیں پارٹی سے میرے تعلق کوئی نہیں ہے. وہ تو یہ کہتی ہے نا ہم اپنے بھائی کے لیے باہر نکلے جی, وہ تو یہی کہتی ہیں. اسی لیے تو میرا آپ سے سوال تھا کہ وہ جو PTI کی موجودہ قیادت کوئی بھائی کے لیے نہیں ہے جی. بھائی اندر ہے تو ان کی اہمیت ہے, بھائی باہر آ گیا تو ان کی کیا اہمیت ہونی ہے. اور دوسرا وہ کہتے ہیں قید ناحق رکھا ہوا ہے. بھائی کوئی انلیگلی ڈیٹینڈ ہے عمران خان صاحب؟ کیا غیر قانونی طور پر ان کو حراست میں رکھا ہوا ہے؟ عدالت نے جب ان کو سزا سنا دی ہے تو قید ناحق تو نہ ہوئی نا جی. پھر تو یہ بیسکلی یہ ڈیزرو کرتے ہیں اس قید کو عمران خان صاحب. اچھا, ویکینڈ پہ نورین نیازی کا انٹرویو جو مجھے نہیں پتا کہ کہاں پہ شائع ہوا ہے, کہاں پہ, جوان پاکستان. اچھا, وہ بھی بڑا متنازع رہا, اس پہ بھی جو ہے وہ بڑا کرٹیسزم ہوا. کچھ لوگ تو ان کو ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ یہ شاید AI جنریٹڈ ہے, کچھ لوگ کیا کہہ رہے تھے, کچھ لوگ کیا کہہ رہے تھے. میں بھی پہلے سمجھا یہ AI جنریٹڈ ہے, لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ AI جنریٹڈ نہیں ہے, وہ اوریجنل ہے. ہاں اوریجنلٹی, میں نے کہا اتنی بڑی حماقت تو ویسے ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی نا کسی سے بھی. آپ تینوں بہنوں بھائیوں کو دیکھ لیں, یعنی اب دیکھیں جو ہے نا ڈاکٹر عظمیٰ وہ تو زیادہ بات نہیں کرتی, کم ہی کرتی ہیں. زیادہ بات کرتی ہے علیمہ خانم, زیادہ بات کرتی ہیں نورین نیازی یا عمران احمد نیازی. یہ تینوں کی گفتگو سن لیں, آپ کو یہ نارمل لوگ لگتے ہیں کیا؟ ذہنی طور پر نارمل ہیں یہ؟ ان کا افواج پاکستان سے متعلق, ریاست پاکستان سے متعلق کیا خیالات ہیں؟ ان کے خیالات سنیں آپ ذرا. اور جو مارکا حق جو دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان کو فتح حاصل ہوئی ہے, وہ اس کو جناب یہ مودی کے ساتھ جو ہے وہ مل کر رچائے جانے والا ڈرامہ قرار دے رہی ہیں, گھٹ جوڑ کہہ رہی ہیں. یہ ایسا یہ ہے نا جی, ایک شخص اپنی انگلی کے پیچھے کا سورج کو چھپانے کی کوشش کرے گا تو سورج چھپے گا نہیں. پاکستان نے ان کے رافیلز گرائے, پاکستان نے ان کے جو ہے وہ 250 فوجی مار دیے, پاکستان نے ان کی جو ٹرانسمیشن لائنز جو ہیں وہ اس کو معاف کیجیے گا, پاکستان نے ان کے جو گریڈ اسٹیشن ہے وہ ہیک کر لیے, پاکستان نے ان کے جو ڈیمز ہیں ان کے گیٹ کھول دیے, پاکستان نے ان کے ایمونیشن ڈیپوز تباہ کر دیے, پاکستان نے ان کا S-400 سسٹم ناکارہ بنا دیا. کیا یہ تمام کا تمام کوئی ڈرامہ ہو رہا تھا یار؟ آئی ڈونٹ نو. یعنی دو نیوکلیئر پاورز کا فیس آف تھا بالکل, پاکستان اور انڈیا, اور خدا نہ خواستہ یہ جو وار ہے یہ انکنونشنل وار میں تبدیل ہو سکتی تھی اگر نہ رکتی تو. اور اگر یہ انکنونشنل وار ہیڈز استعمال ہوتے تو دنیا نے تباہ ہو جانا تھا.
تو دنیا کی پوری دنیا کی نظریں یوں تھی، فوکس تھا یہ اس وار کے اوپر، یہ کانفلکٹ کے اوپر. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مطلب جو ہو رہا ہے دو ملکوں کے درمیان کوئی تیسرا دیکھ نہیں رہا تھا. پوری دنیا کینلی مانیٹر کر رہی تھی. چائنا، امریکہ، ٹھیک ہے، رشیا، یہ تمام ممالک دیکھ رہے تھے. برطانیہ، یورپ پورا. ایسا نہیں کوئی مطلب مذاق تھا یہ. اور اس کو کتنا کیجولی یہ بولتی ہے خاتون. پھر آگے سے گودی میڈیا کو دیکھو. مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ را کی پیرول کے اوپر ہے، شاید پیسے لے کے یہ بیان دیا انہوں نے. کوئی محب وطن پاکستانی دنیا میں کوئی پاکستانی، کسی پاکستانی نے یہ بات کی ہے؟ نہیں، یہ بات تو واقعی نہیں ہے. اگر آپ کو یہ انوکھا جو ہے یہ ذہن کے اندر خیال ان کے آیا ہے. پہلے علیمہ خانم یہ بات کر رہی تھی کہ یہ فراڈ ہو رہا ہے سارا. مودی اور یہ ملے ہوئے ہیں آپس میں. چلیں یہ چلیں کیوں، کدھر چلیں؟ ادھر نہیں چلیں. این سی سی آئی نے ان کو نوٹس بھیجا ہوا ہے اور وکیل ان کے پیش ہوئے ہیں. این سی سی آئی نے ان کو نوٹس بھیج دیا ہے. خود پیش نہیں ہوئی. خود پیش کیا بولیں گی وہاں پر؟ آف کورس یہ ایک بہت بڑی حماقت ہے کہ کہیں گے اس کو. حماقت سے بھی کوئی بڑا ہی لفظ ہوگا. نہیں جی، اس کا لفظ ہے ملک دشمنی. آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے فوج ہماری ہے، عمران خان کہتا ہے کہ فوج ہماری ہے اور ہم جو ہے وہ بیسیکلی ہمارے شخصیات سے مسئلہ ہے. تو جو فوج کے ہمارے لوگ جنہوں نے یہ جنگ جیتی، ٹھیک ہے، ان کو بھی کریڈٹ نہیں دے رہی. ہاں یہ تو ہر پورے پاکستان کا کریڈٹ ہے نا، ہم نے جنگ جیتی ہے، دنیا مانتی ہے اس بات کو. پھر جس کی وجہ سے پاکستان ڈپلومیٹکلی پاکستان کو جو ایک ہائٹ ملی ہے آج دنیا میں، ایک رائز ملا ہے، وہ تو وجہ سب دنیا کے لیے ہمارے حق کی وجہ سے ملا ہے. بالکل بالکل، نو ڈاؤٹ. تو جب وہ اس کو یہ کہہ رہی ہیں تو پھر تو گودی میڈیا نے اس کے اوپر ڈرم بیٹنگ جو کی ہے، ان کو یعنی دنیا کو معلوم ہے کیا حقیقت ہے. لیکن جو اس وقت انڈیا کے اندر ایک سیکشن ہے، ایک بڑی تعداد ہے، وہ ہندواتا مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں جو کہ گریٹر انڈیا کی خواہش رکھتے ہیں، جو اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں. یہ وہ لوگ جو ہیں ان کو گودی میڈیا کو جو ہے نا اپنا منجن بیچنے کو مل گیا. یہ ان لوگوں کو کم از کم جو ہے نا وہ مودی کے ساتھ دوبارہ جوڑ دیا ہے. تو بیسیکلی اور پھر ابراہیم اکارڈ کی بات کر دینا کہ پاکستان اس کو سائن کرنا چاہ رہا تھا کہ تاکہ پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز کرے. ہاں وہ یہ بات بھی انہوں نے کی ہے. خیالات سنیں ان کے، یہ کہاں سے یہ تمام کے تمام گند ان کے ذہن میں آ گیا؟ آپ بتائیں مجھے کہ نارمل انسان ایسا ہے کوئی بات کر سکے؟ کوئی ایک پاکستانی بتا دو جس نے یہ بات کی ہو. یہ بات تو واقعی مطلب تو یہ حب الوطنی ہے ان کی. اس کو کیا قرار دیں گی آپ؟ مطلب میں تو یہ کہوں گی کہ آپ مخالفت میں نا اپنی اسٹینڈ بھی بھول گئے ہیں. ایک مخالفت اگر ان کی کسی شخص سے ہے، عمران خان کے بھی خیالات ہیں، ہاں اس تک ہی رکھیں. عمران خان ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ملک دشمنی پر اترے ہوئے ہیں. یہ اپنی سیاست کو انہوں نے یعنی اس کے اوپر ملکی مفاد کے اوپر جو ہے یہ وہ کرتے ہیں، مقدم رکھتے ہیں. میرا لاسٹ سوال ہے، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. ایک طرف ایک خبر تو یہ ہے کہ ایران کے وزیر داخلہ جو اسکندر مومنی صاحب وہ اعلیٰ وفد کے ہمراہ جو ہے 2 روزہ محسن نقوی کی دعوت پر پاکستان آ رہے ہیں. ایک تو یہ دورہ کس نوعیت کا ہوگا، کیا یہ واقعی جنگ سے ریلیٹڈ کچھ اس میں چیزیں ڈسکس ہوں گی؟ دوسرا یہ کہ ویکنڈ پہ یہ خبریں بھی بہت چلی تھیں کہ کویت جس پہ بھی ایران حملے کر رہا ہے اور کویت سے بھی ایران پر حملے ہو رہے ہیں، امریکہ کر رہا ہے، تو وہ پاکستان کے ساتھ سعودی طرز کا ڈیفنس پیکٹ چاہتا ہے. میرے خیال سے جو سچویشن ہے اب تو پورے کے پورا جو ہے وہ جی سی سی ممالک وہ تمام کے تمام یہ چاہ رہے ہوں گے. بات یہ ہے کہ پاکستان نے یعنی اپنا مفاد دیکھنا ہے. ابھی تک اس حوالے سے کویت سے متعلق جو معاملات ہیں وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہیں، اور قطر کے حوالے سے کچھ سننے کو مل رہا تھا لیکن وہ بھی چیز کو فائنلائز نہیں ہوئی اور نہ کوئی ایسا ہم نے اس کا ایسا یعنی آفیشلی بات سنی ہے کوئی اس طرح کی. تو یہ کیا سرحیاں ضرور ہو رہی ہیں. سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ڈیفنس پیکٹ موجود ہے اور 2 ہولی ماسک کے جو ڈیفینڈرز ہیں وہ اب افواج پاکستان ہیں. تو الحمدللہ جی اس پر تو ہمیں اطمینان ہے. لیکن بہرحال یہ جو معاملہ ہے اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان جو آپ بات کر رہی ہیں جنگ ہے، یہ تو بہت زیادہ یعنی بڑھ چکی ہے اور اسلام آباد ایم او یو جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے. اب وہ کوئی بھی اس پر عمل درآمد نہیں کر رہا. ایران کی اب یہ جنگ جو ہے یہ پہلے جو اسرائیل اور امریکہ کی جنگ تھی، اب یہ بیسیکلی امریکہ اور ایران کی جنگ ہے. اسرائیل مکھن میں سے بال کی طرح باہر نکل چکا ہے. تو اب جو امریکہ کے اندر ایک پریشر بلٹ اپ ہو رہا تھا کہ یہ آپ اسرائیل کی جنگ کے اندر خود شامل ہو چکی ہیں، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر سے وہ جو پریشر ہے وہ لفٹ ہو چکا ہے. اب وہاں کے جو عوام تھے جو ڈومیسٹکلی نو کنگز ڈے لوگوں نے جو پروٹیسٹ کیا تھا، بیسیکلی اس کو انہوں نے ان ایفیکٹو کر لیا ہے. لیکن امریکن کے اوپر جو انہوں نے بھرپور طاقت سے جو حملے کیے ہیں ایران نے، تو خاصا نقصان پہنچا ہے امریکہ کو.
لیکن ایران کے اندر بھی بہت تباہی ہو رہی ہے. اللہ کرے کوئی ایسا رستہ نکلے کہ کوئی مذاکرات کے ذریعے ایک پرامن حل نکل سکے. UAE کی جانب سے بھی یہی کہا گیا ہے, پاکستان بھی اسی بات کو دہرا رہا ہے, لیکن مجھے ایسے حالات نظر نہیں آ رہے. مجھے ایسکلیشن مزید بڑھتی دکھائی دے رہی ہے. دیکھیں وزیر داخلہ صاحب کا آنا جو ہے وہ تھوڑی بہت ہی سائڈ لائن پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن اس وقت جو ماحول ہے اس کے اندر کوئی بریک تھرو نہیں ہو سکتا. بریک تھرو کیا جی, اس طرح مطلب میڈیشن ہو ہی نہیں سکتی جب دونوں کے ایک دوسرے پر اتنے طاقت کے استعمال ہو رہا ہو, جب اتنے بھرپور حملے ہو رہے ہوں. تو ایسے میں دونوں فریقین جب تک امن نہ قائم کرنا چاہیں تب تک امن پاکستان بھی قائم نہیں کر سکتا. پاکستان کوشش کر سکتا ہے, شاید کوشش کر بھی رہا ہو, لیکن اس ٹائم تک میرے خیال سے حالات ایسے نظر نہیں آ رہے.